اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرا حساب کرنا اتنا ہی ضروری ہے، اگر آپ معاف کر دیں تو بہتر ہے، بے حساب مجھے جنت میں داخل کر دیں، معافی ہو جائے تو بہتری. لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں اگر تم بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ اورا پنہا بگیر، میرا حساب رسول اللہ سے چھپا کے لیجیے گا، ان کی نگاہوں کے سامنے. یہ عشق، یہ جنون، یہ فیکٹر کہ اللہ کے رسول کے آگے کل میں رسوا نہ ہو جاؤں. دس ڈروو اقبال، دس ڈروو قائد اعظم. آئیں آج ہم آپ کو ایک واقعہ اور سناتے ہیں. قائد اعظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی تھی، اور شبیر احمد عثمانی بہت بڑے عالم دین، اسکالر، اور بڑے بڑے اسکالر اس زمانے کے قائد اعظم کے مخالف تھے. لیکن قائد اعظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی، اور جن صاحب نے ان سے براہ راست کی بات سنی ہے ہم نے ان سے سنی، اور ہم نے ویڈیو ریکارڈ بھی کر لی ہے آنے والی نسلوں کے لیے. شبیر احمد عثمانی سے سوال کیا گیا کہ آپ نے قائد اعظم کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ تو وہیں جنازے پر کھڑے ہو کر وہ خطاب کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں پوری قوم کو اور آنے والی نسلوں کے لیے کہ قائد اعظم کا جب انتقال ہوا تو رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائد اعظم کھڑے ہوئے تھے، اور رسول اللہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے مخاطب کرتے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ میرا مجاہد ہے. علامہ اقبال کا رول بتائیں آپ کو کیا تھا؟ علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال نے کتاب لکھی ہے بہت خوبصورت، زندہ رود کے نام سے. زندہ رود ایسے چشمے کو کہتے ہیں جو کبھی خشک ہونے والا نہ ہو. اقبال نے یہ لفظ خود اپنے لیے استعمال کیا. کتاب کا نام ہے زندہ رود، موقع ملے تو مارکیٹ سے لیجئے. اس زندہ رود میں اقبال خود ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے لاہور میں اپنے گھر میں مقیم تھے تو ایک کشمیر سے ایک سید زادے ان کے پاس آتے ہیں اور اقبال کا چہرہ دیکھتے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں. اقبال کوٹ کر رہے ہیں، ان کا بیٹا لکھ رہا ہے، اس سے زیادہ ریلائبل کوئی نہیں ہو سکتا. وہ سید زادے آتے ہیں کشمیر سے اور دیکھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. اقبال سمجھتے ہیں ضرورت مند ہیں، کچھ پیسے نکال کے دینے لگتے ہیں تو وہ روک دیتے ہیں کہ میں ضرورت مند نہیں ہوں، صرف اپنے خواب کے سچے ہونے پر رو رہا ہوں. اقبال نے پوچھا خواب کیا تھا آپ کا؟ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرانے کے لیے تشریف رکھتے ہیں اور بہت بڑی جماعت ہے اولیاء انبیاء اور فقراء کی، لیکن حضور جماعت نہیں کرا رہے اور بار بار پیچھے مڑ کر پوچھتے ہیں کیا اقبال آ گیا ہے؟ اور پھر کسی فقیر کو بھیجا جاتا ہے کہ اقبال کو لے کر آئیں. پھر علامہ اقبال تشریف لاتے ہیں، حضور اپنے دائیں ہاتھ پر ان کو کھڑا کرتے ہیں، پھر جماعت شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں جب وہ میں نے خواب بزرگوں کو سنایا تو لوگوں نے کہا کہ لاہور میں ایک محمد اقبال ہے، جاؤ دیکھو کہیں وہ تو نہیں. جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو پہچان گیا آپ وہی ہیں، اس لیے روتا ہوں. مائی ڈیئر چلڈرن، علامہ اقبال جب افغانستان گئے، افغانستان کے بادشاہوں کو انہوں نے نصیحت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان ایک ریاست بننے والی ہے، اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا. یہ بات اچھی طرح جان لیجئے، آج نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، اگر اس پاکستان کے ساتھ خیانت کی تو. یہ پاکستان جو مدینہ ثانی ہے، جو اللہ کے سائے میں، جس کو بنانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین ہیں، جس میں شہید ہونے والے اعلیٰ ترین شہداء ہیں، یہ پاکستان جو امت کی آبرو ہے، امت کی آخری چٹان ہے، اس کے ساتھ خیانت نہ کیجیے گا. ہمیں معلوم تھا کہ پاکستان بناتے ہوئے کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی، ہم نے پھر بھی دی. کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان مت بناؤ، بہت نقصان ہے، بہت تکلیف ہو، 50 لاکھ شہید ہو چکے ہیں، ٹرینیں صرف لاشیں پہنچ رہی ہیں لاہور، سٹاپ، رک جاؤ، ہم ہندوستان کو یہیں جوڑ لیتے ہیں. Nobody said this. They kept moving. پورا قافلہ کٹتا تھا. یقین کریں 10 لاکھ آدمی پریکٹیکلی پورے ایسٹ پنجاب میں 50,000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں ایک مسلمان نہیں بچا تھا. 10 ہزار مسلمانوں کے قافلے نکلتے تھے، 1 یا 2 پاکستان پہنچتے تھے. دیگر دنائے راز آیت کے نائب، دوبارہ ہم آئیں یا نہ آئیں، اٹ از مٹیریل، بٹ ایز لانگ ایز وی لیو، جوائن ہینڈز، اسٹینڈ یونائٹڈ، اسٹے فرم، ڈو ناٹ بی ڈپریسڈ، ڈو ناٹ بی انفلوئنسڈ بائی دی انمی پروپیگنڈا کہ دشمن پاکستان ٹوٹ رہا ہے، پاکستان الگ ہونے والا ہے، اس کو چھوڑ کے جانا ہے ہم نے. نو. بدنصیب ہوگا وہ مسلمان جو مکہ اور مدینہ کے علاوہ اگر پاکستان میں دفن نہ ہوتا. حوصلہ آنے والا وقت شاندار ترین ہے انشاءاللہ. یہ مشکلات کی آزمائشیں ٹیمپرری ہیں.
جب ایک مرتبہ ذوق یقین پیدا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک مرتبہ یہ بلیف کہ اللہ کے رسول سے میں نے خیانت نہیں کرنی، اور یہ ایمان کے قیامت کے روز میں اللہ کے رسول کے آگے رسوا نہ کر دیا جاؤں، تو پھر آپ کی زندگی کا ڈائمنشن بدل جاتا ہے. اقبال کو پڑھیے. اقبال از دا ٹیکسٹ بک فار ٹوڈے. میک ہم یور بیڈ سائڈ بک. علامہ اقبال از گوئنگ ٹو ریوائو دی آئیڈیالوجی آف قرآن اینڈ سنہ. یور ریالٹی، یور اسپرچویلٹی، یور خودی، آپ کی حقیقت. آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کیا قوت، کیا طاقت اپنے وجود میں رکھتے ہیں. ورڈ امپاسبل ڈز ناٹ ایگزسٹ ان یور ڈکشنری. چھوٹے چھوٹے ایشو ضرور ہیں. اس وقت پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر آ رہی ہے افغانستان کی طرف سے، اس کا سلوشن افغانستان میں. دا ٹائم از ویری کلوز when پاکستان ول ڈیسائڈ کہ جو سلوک ہم نے سوویٹس کے ساتھ کیا تھا وہ سلوک ہم امریکہ کے ساتھ بھی کریں. ان دا مین ٹائم یہ بیسک ولیج وزڈم ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے ڈیفینس اینالسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس. ایک گاؤں کے کنویں میں کتا گر گیا. لوگ مولوی صاحب کے پاس گئے کہ اس کو پاک کس طرح کیا جائے. انہوں نے شریف فتویٰ نکال کے دیا کہ اتنے ڈول پانی کے نکال کر پھینک دو تو کنواں پاک ہو جائے گا. چند دنوں کے بعد مولوی صاحب دوبارہ آئے، پانی پیا تو کڑوا پانی تھا، بدبو آ رہی تھی. لوگوں سے پوچھا کہ تم نے پانی کے ڈول نہیں نکالے؟ لوگوں نے کہا جی ہم نے تو 100 ڈول کی بجائے 500 ڈول نکال کے پھینک دیے. قریب ایک سیانا کھڑا تھا، کہتے سرکار کتا ہلے وچ ہوئی ہے. یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے قائم رہنے کے لیے بنایا ہے، یہ قائم رہے گا. بدنصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس کو توڑنے کی بات کریں، یہ مایوسی پھیلائیں. لوگوں کو بدنصیب ہونے دیں، اپنے نصیب کی فکر کریں. دنیا اور آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اللہ آپ کا انجام کرے. اسٹینڈ یونائٹڈ، اسٹینڈ فرم. پاکستان زندہ باد.